ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا، ان کی ساری ضرورتیں پوری کی، اور تم نے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کی دینی تربیت تم نے نہیں کی، تو یاد رکھو تم اپنے گھروں کے اندر اپنے دشمنوں کی پرورش کر رہے ہو۔ دین کی تعلیم نہیں ہوگی میرے بھائیوں تو یہ بچہ نہ باپ کو باپ جانے گا، نہ ماں کو ماں جانے گا۔ آپ کی ذرا سی عمر بڑھے گی تو یہ کہیں گا کہ بڑے میاں چین سے بیٹھو، میرے گھر میں بگ بگ نہیں کرنا، ماں کو ڈانٹے گا۔ لیکن جب مکتب میں آئے گا تو اس کو اس مکتب میں بتایا جائے گا کہ بیٹا باپ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کبھی وہ باپ کو بڈھا بول کر ڈانٹے گا نہیں، باپ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ اس کو اس مکتب میں سمجھایا جائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی ماں کے سامنے آواز اونچی نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف میرے بھائیوں اگر ہم نے مکتب سے اپنے نسلوں کو نہیں جوڑا تو پھر وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پھر اپنے گھروں کے اندر اپنے دشمنوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ ایک درخواست میری یہ ہے کہ 100% بچے مکتب میں آنا چاہیے، اسی طرح 100% خواتین بھی مکتب میں آنا چاہیے، 100% بڑی بچیاں بھی مکتب میں آنا چاہیے۔ اس وقت تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، میں بہت مختصر بات بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو بچوں کے مکتب اور بڑی خواتین کے مکتب اور بڑی بچیوں کے مکتب یہ قائم ہونا ضروری ہے، اور اس میں ہمارے یہ سب 100% آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ آ رہے ہیں اور کچھ نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا مکتب جو ہے وہ نوجوانوں کا، آپ کا ہے، بڑے لوگوں کا ہے۔ جس طرح بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، اس سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ بچے کا انتقال ہو جائے اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کچھ اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اور اگر جو بالغ ہے، بڑا ہے، اور اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، دین پر نہیں چلا، تو اس سے سوال ہوگا، اس سے حساب لیا جائے گا۔ اور دین کا علم حاصل کرنا کوئی نفل اور سنت نہیں ہے میرے بھائیوں، مستحب نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو صاحب مال ہے جن پر حج فرض ہے، جیسے ان کو حج کو جانا فرض ہے میرے بھائیوں، اسی طرح دین کا ضروری علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور جاہل ان پڑھ رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، لیکن ہم گناہ سمجھتے نہیں جاہل رہنے کو۔ شرابی کو برا سمجھتے ہیں، جواری کو برا سمجھتے ہیں، جاہل اور ان پڑھ کو برا نہیں سمجھتے۔ کسی کے گھر کو رشتہ لے کے جا رہے ہیں، معلوم پڑ گیا کہ نہیں وہ شراب پیتا ہے تو پلٹ جائیں گے، رشتہ نہیں لے کے جائیں گے۔ لیکن معلوم پڑ جائے کہ ان پڑھ ہے تو بولے چل جاتا۔ ارے میرے بھائیو، ان پڑھ رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فریضۃ اس میں تا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرے فرض ہے اس سے مؤکد ہے، ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے فریضۃ، تو یہ وہ فرض سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے میرے بھائیوں کہ بڑے لوگوں بھی مکتب میں پڑھنے کے لیے آئے۔ کیا مولانا انصار صاحب، مولانا عاصم صاحب، حافظ ندیم صاحب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ بچوں کا مکتب چلتا ہے، خواتین کا مکتب چلتا ہے، بڑی بچیوں کا مکتب چلتا ہے۔ ایک اس طبقے کو کیوں چھوڑ دے رہے آپ؟ ارے اس کا تم کارگزاری میں بولے نہیں، یا اللہ۔ تو کم آ رہے ہوں گے نا، کم آ رہے ہیں، 100% آنا چاہیے، اس کا ماحول بناؤ، تو پھر انشاءاللہ دیکھو بچے بھی دین کا علم حاصل کر رہے، خواتین بھی دین کا علم حاصل کر رہی، ہمارے نوجوان بھی حاصل کر رہے۔
ایسی نورانیت اور ایسی برکت اور ایسا بہترین معاشرہ بنے گا میرے بھائیوں کہ زندگی ایک چین اور سکون کے ساتھ اس معاشرے کے اندر گزرے گی۔ مجھے امید ہے یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے چیدہ رکھا ہوں اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری دینی بہنیں جو اس وقت بڑی تعداد میں پیچھے بیٹھی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مکتب میں پابندی سے آئے، اور آپ کے پڑوس میں جو رہتی ہے وہ مکتب میں نہیں آ رہی ہے آپ ان کی بھی تشکیل کر کے مکتب میں لائے۔ حدیث میں ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے اپنے بہن کے لیے پسند کرو تو مومن ہیں۔ اپنے لیے تو اپن نے مکتب پسند کر لیے، دین کا علم حاصل کرنا پسند کیے، اور ہمارے آزو بازو جو خواتین ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہی اور ہم ان کی فکر نہیں کر رہے، تو میری دینی بہنوں اس کی پوچھ ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دہ ہو گئے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی کیوں نہیں فکر کی۔ آپ کے دو بول سے ذرا سے سمجھانے سے وہ خاتون مکتب میں آنے والی بن جائیں گی، جتنا دین کا علم حاصل کریں گی اس پر عمل کریں گی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری دینی بہنیں بھی اس کے لیے کوشش کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔